السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ پروفیسر مفتی آصف محمود رحمۃ اللہ علیہ 11 جنوری 1975 کو گاؤں جھگڑا تحصیل حویلیاں ضلع ایبٹ آباد کی معزز شخصیت عبدالعزیز کے آنگن میں آنکھ کھولی۔ کون جانتا تھا کہ حویلیاں کے ایک گمنام گاؤں میں رہنے والے ایک غریب خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ ایک روز خطابت علم و ادب اور تحقیق کی دنیا کا ایک روشن ستارہ بنے گا جس کی تاب پورے ملک میں پھیل جائے گی۔ ابتدائی تعلیم اپنے گھر ہی میں حاصل کی، جبکہ قرآن مجید کا حفظ اور درس نظامی کی ابتدائی سالوں کی تعلیم جامعہ نصرت العلوم گوجرانوالہ سے مکمل کی۔ درس نظامی کے درمیان کے 4 سالہ جامعہ فاروقیہ دہمیال کیمپ راولپنڈی میں مولانا قاضی عبدالرشید مرحوم کے زیر سایہ رہ کر مکمل کیے۔ یہاں کے اعلیٰ تعلیمی ماحول نے آپ میں مزید آگے بڑھنے کی طلب پیدا کر، چنانچہ قاضی صاحب کے مشورے سے آپ کی نظر انتخاب ملک پاکستان کی معروف جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی پر پڑھی۔ یہاں سے آپ نے درس نظامی کی تکمیل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ وفاق المدارس العربیہ میں دورہ حدیث میں پورے پاکستان میں دوسری پوزیشن کا اعزاز آپ کے حصے میں آیا۔ آپ کے اساتذہ کرام میں شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان، مولانا ڈاکٹر منظور احمد مینگل، مولانا ولی خان مظفر، مولانا ابن حسن عباس، مفتی ابو لبابہ اور مولانا محمد نور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ درس نظامی کے فراغت کے بعد تخصص جامعۃ الرشید کراچی سے مکمل کیا۔ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے دنیاوی تعلیم کی طرف بھی خوب توجہ دی، چنانچہ ایم اے تاریخ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور، ایم اے اسلامیات ہزارہ یونیورسٹی مانسیرہ، کمپیوٹر کورس صفا کمپیوٹر سینٹر ہری پور سے مکمل کیا۔ دوران تعلیم ہر جماعت میں امتیازی پوزیشن حاصل کرتے تھے۔ آپ مضبوط علم ہونے کے ساتھ ساتھ مستند مفتی، بہترین لکھاری اور خطیب بھی تھے۔ دوران تعلیم بین المدارس تقریر مقابلے میں پنجاب بھر میں دوسری پوزیشن، جبکہ ضلع کی تقریر مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ علمی زندگی کا آغاز اپنے علاقے حویلیاں کے معروف مدرسہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں تدریس سے کیا۔ مدرسے میں تدریس کے ساتھ ناظم تعلیم اور رئیس دارالافتاء کے جلیل قدر منصب پر فائز تھے۔ اس کے ساتھ اوقاف کی مرکزی جامع مسجد حویلیاں اسٹیشن میں نائب خطیب کی ذمہ داری بھی احسن طریقے سے سنبھالی۔ چونکہ آپ اردو کے ادیب بھی تھے، اس لیے اس میدان کو بھی خالی نہ چھوڑا۔ وقتاً فوقتاً مختلف قومی اور مقامی اخبارات میں دینی اور سماجی عنوانات پر کالم بھی لکھا کرتے تھے۔ مدرسے میں تدریس کے دوران گورنمنٹ کالج حویلیاں میں بطور لیکچرر اسلامیات آپ کی تقرری ہوئی۔ بعد میں گورنمنٹ کالج نمبر 1 ایبٹ آباد میں عربی لیکچرار کی اسامی پر تعینات ہوئے اور وفات تک 19 گریڈ میں خدمات سر انجام دیتے رہے۔ آپ نے سلطان پور میں جامعہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیاد رکھی، جس میں شعبہ حفظ اور درس نظامی کی تعلیم مکمل دی جاتی ہے۔ آپ اس ادارے کے بانی اور مہتمم تھے۔ آپ کے قائم کردہ اس ادارے کا شمار ایبٹ آباد کے ممتاز اداروں میں ہوتا ہے۔ تدریس اور خطابت کے ساتھ آپ نے اپنی اصلاح کی طرف بھی توجہ دی۔ معروف روحانی بزرگ مفتی محمود الحسن مسعودی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کیا، جنہوں نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا۔ بہت کم عرصے میں آپ کی صلاحیتیں نکھرنا شروع ہوئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اپنے گاؤں کی حدود سے نکل کر ہزارہ بھر میں جگمگانے لگے۔ حاسدین اور منافقین کو ایک عام سے متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے جوان کا یہ عروج کیسے برداشت ہو سکتا تھا؟ چنانچہ انہوں نے بزدلوں کی طرح ان پر چھپ کر وار کیا، جس میں وہ بدبخت کامیاب بھی ہوا اور آپ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن پہاڑوں جیسا حوصلہ رکھنے والے اس شاہین نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور اپنا کام مزید تیز کر دیا۔ حضرت علامہ پروفیسر مفتی آصف محمود عاجزی، انکساری، شرافت، عمدہ اخلاق اور اچھی عادات کی وجہ سے تمام اساتذہ کرام کی آنکھوں کا تارا، طلباء، علماء اور عوام کے ماتھے کا جھومر تھے۔ موصوف بلا کے ذہین تھے اور مطالعے کا ذوق رکھنے والے شخصیت تھے۔ ہر موضوع پر ان کا مطالعہ قابل رشک تھا۔ جب وہ حضور علیہ السلام کی زندگی، ان کی قربانیوں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا والہانہ تذکرہ کرتے تو یوں محسوس ہوتا کہ ہم اس بابرکت دور میں موجود ہیں۔ حضرت پروفیسر مفتی آصف محمود صرف عالم دین ہی نہیں تھے، بلکہ ایک عمدہ مدرس،
لکھاری، ادیب، خطیب اور بہترین منتظم بھی تھے۔ اللہ پاک بہت کم لوگوں میں ایسی صفات جمع کرتا ہے۔ وہ اپنی ذات میں انجمن کی حیثیت رکھتے تھے۔ امت مسلمہ کا درد ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ یہ درد ان کی خطابت اور مضامین میں واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ بعض لوگوں کی شخصیت میں اللہ پاک نے ایک خاص قسم کی کشش اور ان کے اوقات میں برکت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ دنیا میں بہت کم وقت کے لیے آتے ہیں، لیکن اتنے کم وقت میں وہ اتنا کام کر جاتے ہیں جسے کرتے ہوئے ہم جیسے لوگ مدتیں گزار دیتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب لوگ اپنی زندگی کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی منزل تعین کر کے بالیقین الکامل مع توکل اللہ کرتے ہیں اور اپنے مشن کے ساتھ مالحانہ محبت کرتے ہوئے اس دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نام و نمود اور شہرت سے کوسوں دور رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا وجود مسعود تمام انسانوں کے لیے باعث رحمت و ببرکت ہوتا ہے۔ ایسے عظیم لوگوں کو زمین پر کوئی پہچانتا بھی نہیں، لیکن ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے۔ آپ فرماتے ہیں، گرد و آلود چہرے، پرگندہ بال، دروازوں پر دھکے دیے جانے والوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ پاک کی قسم کھا کر کوئی بات کہہ دیں تو اللہ پاک ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ پروفیسر مفتی آصف محمود رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ایسے ہی خوش نصیب ہستیوں میں سے ہوتا تھا۔ آپ کی گفتگو سے امت مسلمہ کے لیے درد محسوس ہوتا تھا۔ موصوف اتباع سنت کا جتنا جاگتا نمونہ تھے، ان کی زندگی کا ہر پہلو سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ موصوف جس انداز سے کام کر رہے تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا درد رکھنے والا دائی بنے گا، اور انہوں نے کر دکھایا۔ آپ کا آخری وقت ختم نبوت کی پاسبانی میں گزرا، اور اسی حالت میں اللہ پاک کے حضور پیش ہوئے، اور اسی طرح عالم اسلام کا ایک اور سورج غروب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علامہ پروفیسر مفتی آصف محمود کی نماز جنازہ بروز بدھ 6 اکتوبر 2024 کو 3 بجے ان کے گاؤں جھگڑا میں معروف روحانی بزرگ اور ان کے مرشد مفتی محمود الحسن مسعودی کی اقتداء میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام، کارکنان اور عوام نے شرکت کی۔ آپ کا جنازہ بلا شبہ ہزارہ کی تاریخ کا بہت بڑا اور تاریخی جنازہ تھا۔ مجھے معلوم ہے جا کر کوئی واپس نہیں آتا، مگر پھر بھی نادانی تمہیں واپس بلاتی ہے۔ چلے آؤ بدل دو دور خزاں کو بہاروں میں، میرے اس دل کی ویرانی تمہیں واپس بلاتی ہے۔ کبھی سوچا نہ تھا تم دور بس جاؤ گے نظروں سے، آنکھوں کی پریشانی تمہیں واپس بلاتی ہے۔ نہ جانے تم نے کیوں چھوڑا مجھے تاریک راتوں میں، شب ہجراں کی طولانی تمہیں واپس بلاتی ہے۔